السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہمارے ناول کو اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول روزانہ زندہ کی ایپیسوڈ نمبر 5، لیکن ساتھ میں آپ لوگ سن لیں کہ اس کے فوراً بعد ایپیسوڈ نمبر 6 اور 7 بھی لگے گی، تو آپ لوگ کہیں جائیے گا نہیں۔ 6 اور 7 ایپیسوڈ بھی آپ نے دیکھ کے جانی ہے۔ اچھا، ایپیسوڈ کا ٹائم میں نے تھوڑا کم کیا ہے کیونکہ موبائل میں ڈیٹا نہیں ہوتا اتنا، اسپیس نہیں ہوتی اتنی۔ ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ 8 یا 10 GB کی بن جاتی ہے اور وہ پھر موبائل میں سیو نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے میں نے چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈز بنائی ہیں اور 3 ایپیسوڈز آج لگاؤں گی۔ تو جلدی سے جا کر آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور ڈھیر سارا سپورٹ دینا ہے۔ ریویوز آپ نے لازمی دینے ہیں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں آپ کے لیے ڈیلی اچھی ایپیسوڈز اور مزید نئے ناولز بناؤں۔ اب دیر نہیں کرتے، بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ناول ہے روزانہ زندہ، رائٹر ہے اس کی رقص بسمل، ایپیسوڈ نمبر ہے 5۔ یہ ترکیب ہر بلی کے ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ آپ بنا کسی ڈر کے اپنی بلی کو بنا کر کھلا سکتی ہیں۔ شاپ کیپر نے پیشہ ورانہ انداز میں سر خم کیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد صبرین نے یہ بک خرید لی۔ اس کے بعد سپر مارکیٹ سے کچھ کھانے کے اجزاء اور سبزیاں خریدی اور گاڑی واپس فلیٹ کی طرف دوڑائی۔ شام کے 4 بجے وہ فلیٹ پر واپس پہنچ چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی اندر داخل ہو کر فدی کو ڈھونڈنے کے لیے نظر گھمائی، فدی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر کمزور سی آواز میں میاؤں کی اور واپس دم دبا کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر جیسے صبرین کو دلی دکھ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی ڈائٹ کا مکمل خیال رکھے گی تاکہ فدی پھر سے صحت مند ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ سارا سامان اٹھائے کچن کی طرف بڑھی۔ اس نے بلی کے لیے فش کے کوفتے بنائے، اس میں گاجریں اور ابلی ہوئی سبزیاں مکس کی۔ اس کے بعد اس نے بطور بلی کے لنچ کے لیے کچھ پوڈنگ بنائی۔ شہزام کام سے فارغ ہو کر شام تک واپس گھر پہنچ چکا تھا۔ کچن میں شیشے کا سلائڈ ڈور تھا جس کے دوسری طرف سے صبرین کھانا پکانے میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ پہلی بار اسے گھر بھرا بھرا سا لگا، خالی پن کا احساس جو اس سے پہلے اگر اس کے اندر جاگا بھی تھا تب بھی اس نے ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن آج کچن سے آتی کھانے کی خوشبوئیں اسے واقعی یہ ماننے پر مجبور کر رہی تھی کہ گھر صرف عورت کے وجود سے ہی مکمل ہوتا ہے۔ وہ اسے بنا پلک جھپکائے تکے جا رہا تھا۔ ایک پل کو وہ سبزیاں کاٹ رہی ہوتی تو دوسرے پل وہ اسے پکار رہی تھی۔ وہ واقعی اس وقت ماہر شیف لگ رہی تھی۔ وہ دل سے یہ مان رہا تھا کہ یہ لڑکی کھانا پکانے میں ماہر ہے۔ شیشے کچن ڈور کی جھری سے آتی کھانے کی مزیدار خوشبو اس کی بھوک کو مزید بڑھا رہی تھی۔ شہزام نے نظر گھمائی جب اتفاقاً اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر پڑی جہاں چینی کے باؤل میں پوڈنگ تھی جس کے اوپر فوڈ کلر سے ہیلو کٹی لکھا ہوا تھا، جو یقیناً بلی کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ لیکن شہزام کی مت ماری گئی تھی۔ اس وقت بھوک کی وجہ سے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مکمل سلب ہو چکی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے پیالہ اٹھایا اور ایک اسپون بھر کر منہ تک لایا۔ مزیدار خوشبو کے ساتھ ساتھ ذائقہ بھی نہایت اعلیٰ تھا۔ جیسے جیسے وہ کھاتا گیا طلب بڑھتی گئی۔ اس نے یہ جانا کہ پوڈنگ میں چکن اور دوسرے نامعلوم اجزاء شامل ہیں۔ یہ آج تک کے ویسٹرن ریسٹورانٹ میں کھائی گئی تمام پوڈنگ سے یکسر مختلف تھی۔ بڑی بات یہ کہ اس میں چکنائی کی مقدار بھی کافی کم تھی، جو کہ مکمل حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تھی۔ اس نے منہ بھر بھر کر چمچ لیے اور کچھ منٹ میں ہی پیالہ خالی کر دیا۔ ٹھیک اس وقت صبرین باقی کھانے کی پلیٹس لیے کچن سے باہر آئی۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں سرپرائزنگ انداز میں کھلی اور پیاری سی مسکراہٹ نے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ تم واپس آ گئے شانی؟ پھر یکدم سے اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی رہ گئی۔ آج تو یہ صبرین یزدانی لازمی جو ہے نا ایک آدھ چمبا کھائی لے گی شہزام سے۔ جب اس نے شہزام کے ہاتھ میں بلی کے لیے بنائی گئی پوڈنگ کا پیالہ دیکھا، شہزام نے ساری کھیر کھا لی تھی۔
اوہ گاڈ، یہ تو بلی کا کھانا تھا۔ صبرین کی مسلسل نظروں نے شہزام کو تھوڑا سا پسند کیا۔ وہ دل میں یہ سمجھا کہ صبرین اس کے اپنی بنائی گئی چیز کھانے کی وجہ سے خوش ہے۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے ہلکا سا کھانس کر گلا صاف کیا۔ تم نے جو پڈنگ بنائی تھی بہت ٹیسٹی تھی۔ صبرین بالکل فریز ہو گئی تھی۔ وہ اس ضد میں کھڑی تھی کہ اگر وہ سچ بتائے گی کہ یہ شہزام کے لیے نہیں بلکہ بلی کے لیے تھی تو یقیناً وہ اسے غصے میں قتل ہی کر لے گا۔ آخر کافی دیر تک حساب کتاب کرتے صبرین زبردستی مسکرائی۔ یہ میں نے اصل میں تمہارے لیے بنائی تھی۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ تم کو پسند آئی۔ شہزام نے اس کے کھلتے چہرے اور مسکراتے لب دیکھے تو ناگواری سے کہا، تم کو صرف بلی پر توجہ رکھنی چاہیے۔ اس نے صبرین کی خوش فہمی کو اپنی طرف سے جیسے دبانا چاہا تھا۔ جی ہاں بالکل، میں جانتی ہوں۔ اس نے جلدی سے پیارے تاثرات کے ساتھ سر ہلا دیا۔ میں بس خود کو روک نہیں پائی۔ اس کی بات پر شہزام بس اسے سرد انداز میں دیکھ کر رہ گیا۔ آپ یقین کریں، یہ سین میں نے بھی پہلی بار پڑھا، مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے۔ صبرین بمشکل اپنے پیارے تاثرات برقرار رکھ پائی۔ کیسا آدمی ہے یہ؟ کیا یہ واقعی انسان ہے؟ خوش قسمتی سے اس وقت فدی شہزام کے پاس آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر اس کے گرد گھومنے لگی۔ شہزام نے جھک کر اسے پیار سے اٹھایا اور بات بدل کر پوچھا، آج اس نے کیا کھایا تھا؟ فش کے کوفتے بنا کر دیے تھے۔ مجھ سے اچھی تو یہ فدی ہے، ایٹ لیسٹ اس کو اتنی طرح طرح کی چیزیں تو مل رہی ہیں کھانے میں۔ ہمیں تو وہی دال روٹی سبزی۔ یہ سبزیاں پسند نہیں کرتی، میں بھی نہیں کرتی، تو میں نے کچھ گاجریں ڈال کر بنائے اور اس نے پورے 6 کوفتے کھا لیے۔ جیسے ہی صبرین نے بات پوری کی، ساتھ ہی اس کے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ فدی کے کھانے کی طلب عام دنوں سے بڑی ہے، جبکہ عام دنوں میں وہ کم کھاتی تھی۔ آل رائٹ، شہزام نے جلدی سے کہا، مبادا وہ تجسس میں نہ پڑ جائے کہ فدی کے کھانے کی طلب عام دنوں سے کیوں بڑی ہے۔ میں نے کھانا تیار کر لیا ہے، آپ شروع کریں۔ صبرین نے مڑ کر ٹیبل پر چمچ کانٹے رکھے اور خود بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سلاد، بوائل ایگز، مکھن ملے کروٹونز بنائے تھے۔ یہ بریڈ کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو تلے جاتے ہیں کرسپی سے اور سوپ کے ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ میں ویجیٹیبل سوپ۔ سلاد کی ڈریسنگ دیکھ کر شہزام نے لاشعوری طور پر آج تک کے کھائے گئے ریسٹورانٹ کے سلاد سے اس کا موازنہ کیا تو یہ بات کھلی کہ صبرین کا سلاد دیکھنے میں کافی حد تک سب سے بہترین ہے۔ یہ بہتر ہے کہ رات کو ہلکا پھلکا کھانا کھانا چاہیے اور گوشت چاول سے پرہیز کرنی چاہیے۔ صبرین نے اس کی حیران نظروں کا مفہوم کچھ اور سمجھ کر جیسے وضاحت دی۔ شہزام سرپرائز ہوا، تم اتنی سی ایج میں ہیلتھ کانشیس کیسے ہو؟ میرے ڈیڈ کو گیسٹرک پرابلم تھی، کیونکہ وہ بزنس کی مصروفیات میں اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے، سو میں ہمیشہ ان کے لیے ہلکا پھلکا زود ہضم کھانا بناتی تھی۔ باپ کا تذکرہ کرتے ہی اس کے لہجے میں افسردگی اتر آئی۔ جعفر یزدانی نے اگر اسے محبت نہیں دی تھی تو نفرت سے دھتکارا بھی نہیں تھا۔ شہزام کو اس کے ذاتی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کھانا بہترین تھا اور اس نے طلب سے بڑھ کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد بے اختیار اس کے منہ سے تعریفی کلمات نکل گئے، زبردست کھانا، تھینک یو۔ صبرین نے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے بلی کی پڈنگ کھائی ہے تو یہ ساری ایکٹنگ سب دھری کی دھری رہ جائے گی۔ میں نے چھوٹی عمر سے ہی کھانا بنانا سیکھ لیا تھا تاکہ اپنے ہونے والے شوہر کو اچھا کھانا پکا کر کھلا سکوں۔ جب وہ شام کو تھکا ہارا گھر آئے، ساتھ ہی چو نظر سے اسے دیکھا، لیکن شہزام نیچے جھکا گود میں بیٹھی بلی کو پیار سے سہلا رہا تھا، بنا صبرین کی بات پر توجہ دیے۔ یہ دیکھ کر صبرین کافی نروس ہوئی۔ اچانک شہزام نے لاپرواہی سے نظر اٹھا کر اسے گمسم بیٹھے دیکھا تو ٹیبل بجا کر اسے متوجہ کیا۔ کس بات کا انتظار کر رہی ہو؟ برتن اٹھاؤ۔ آخر یہ جنگلی ضدی آدمی کہاں سے آیا ہے؟ صبرین کچن میں برتن واش کرتے مسلسل ضد ہوتی دانت پیس کر سوچ رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنی خوبصورتی پر بھی شک ہوا۔ وہ کچن سے فارغ ہو کر آئینے میں خود کو ایک نظر ضرور دیکھنا چاہتی تھی۔
شہزاد نے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اسٹڈی روم میں جانے کے ارادے سے قدم بڑھائے، تبھی اس کی نظر لیونگ روم کے صوفے پر الٹے پڑے ریسیپی بک پر پڑی، جس پر ٹائٹل صاف نظر آ رہا تھا، فوڈ ریسیپیز فار پریگننٹ کیٹس۔ وہ پریشان ہوا، تو کیا صبرین جان گئی کہ فدی پریگننٹ بلی ہے؟ اتفاقی طور پر صبرین کچن سے برتن واش کر کے واپس آ گئی جب اس نے شہزام کو کتابچہ تھامے اس کے اوراق پلٹتے دیکھا۔ ایک پل اس کی سانس تھم سی گئی، اگر اس نے پڈنگ والی ریسیپی دیکھ لی تو؟ وہ جلدی سے آگے آئی اور یکدم جیسے وضاحت دی، ایکچولی وہ آج میں پیٹ شاپ پر گئی تھی تاکہ بلیوں کے ہاضمے کے لیے بہتر فوڈ کی معلومات لے سکوں۔ شاپ کیپر نے یہ بک دیا کہ اس میں غذائیت سے بھرپور ریسیپیز ہیں جو ایک پریگننٹ بلی کی معدے کے لیے بھی مفید ہو سکتی ہیں، تبھی میں یہ لے آئی۔ شہزام کی آنکھوں کے تاثرات ریلیکسڈ ہو گئے، اس کا مطلب ابھی صبرین کو کچھ نہیں معلوم ہوا کہ فدی پریگننٹ بلی ہے۔ وہ جیسے ہی عادت کے مطابق کتابچے کے اوراق پلٹتا جا رہا تھا، ایک جگہ پر اس کی نگاہیں جیسے چپک گئی، جانی پہچانی تصویر اور ساتھ ہی اس کی ترکیب۔ اچانک ہی اس کے وجیہت تاثرات عجیب سے ہوئے، چہرہ رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد پتہ چل گیا۔ کچھ لمحے بعد شہزام نے کتاب کا ایک ورق فولڈ کیا اور صبرین کی پرتجسس نظروں کے آگے کیا۔ تو یہ تھی وہ پڈنگ جو تم نے جان بوجھ کر میرے لیے بنائی تھی، یہی ہے نا؟ صبرین تو جیسے ہی سن کر اپنی جگہ فریز ہو گئی تھی۔ ایک کرنٹ سا صبرین کے وجود میں دوڑا، وہ اس کی ریس بھری نظروں سے کاپی۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس نے کچھ دیر پہلے پڈنگ اس بک سے دیکھ کر ہی بلی کے لیے بنائی تھی۔ بات یہ ہے کہ وہ ہچکچا کر چپ ہو گئی۔ تم ہر وہ چیز میرے لیے بنا سکتی ہو جو مجھے ٹیسٹی لگے، شہزام نے اسے دیکھ کر تلخ لہجے میں کہا۔ اسے یہ سوچ کر ہی متلی ہو رہی تھی کہ اس نے کچھ دیر پہلے جو مزیدار پڈنگ بڑے شوق سے منہ بھر کے کھائی تھی، وہ دراصل میں بلی کے لیے بنائی گئی تھی۔ اتنا بے وقوف کیسے بن سکتا تھا وہ؟ صبرین بالکل بے بسی سے محسوس کرنے لگی۔ کیا صفائی دے؟ اصل میں نے فدی کے لیے بنائی تھی، لیکن تم نے بنا پوچھے کھا لی۔ یہی نہیں بلکہ اسے مزیدار بھی کہتے رہے۔ اس پل میں ڈر گئی کہ اگر تم کو سچ بتایا تو تم مجھ پر غصہ کرو گے، بس اسی لیے خاموشی میں عافیت جانی۔ وہ مجرم کی طرح نظر جھکائے صفائی دیے جا رہی تھی۔ صبرین! شہزام دانت پیس کر چیخا۔ اپنی زندگی کے 28 سالوں کے دوران یہ پہلی بار تھا جب اس کا دل شدت سے چاہا کہ وہ ایک عورت کو بری طرح مار لگائے۔ اس کے اس طرح سے خود پر چیخنے سے صبرین نے گردن اٹھا کر چونک کر اسے دیکھا۔ دیکھو، میں نے ریسیپی کتاب سے دیکھ کر پڈنگ بنائی تھی جو کہ مکمل غذائیت سے بھرپور تھی۔ اس میں جانی نقصان بالکل نہیں ہے۔ صبرین کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ جب وہ کھانا اتنا ہی غذائیت بھرا تھا تو تم نے خود کیوں نہیں کھایا؟ شہزام نے اپنی خفت اس پر الٹنی شروع کر دی۔ مجھے وہ بالکل بھی ٹیسٹی نہیں لگی تھی۔ صبرین نے منہ بنایا۔ کمال ہے، ایک تو غلطی بھی خود کی، اوپر سے غصہ بھی، حد ہے۔ اچھا کیا صبرین، ویل ڈن۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شہزام نے جب یہ دہرایا کہ وہ کس طرح کھانے کی تعریف کر رہی تھی، وہ اتنا مشتعل ہوا کہ چہرے کا رنگ ہی سیاہ پڑ گیا۔ صبرین چاہ رہی تھی کہ اسے بات سمجھائے، لیکن شہزام بڑے بڑے قدم اٹھاتا، غصے میں تن فن کرتا اسٹڈی روم میں جا کر زوردار انداز سے دروازہ بند کر دیا۔ اوہ نو، وہ تو شدید ناراض ہو گیا۔ صبرین کے دماغ نے جیسے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ تو یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اس بار یہاں رہتے ہوئے اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ اسے انجانے میں بھی ناراض کر چکی تھی، جبکہ وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر آیا تھا۔ عزت کی مامی بننے کا مرحلہ اسے بہت دشوار لگنے لگا۔ یہ ایک طویل سفر تھا، بہت طویل۔ اس کی ضد نے اسے کہاں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ واقعی صحیح معنوں میں پریشان ہوئی۔ 10 منٹ بعد صبرین نے بے شرم بن کر اس کے اسٹڈی روم کا دروازہ ہولے سے کھٹکھٹایا۔ دفع ہو جاؤ! اندر سے شہزام کی گرجدار آواز دروازے کی جھریوں سے گزر کر صبرین کے دل کو کانپنے پر مجبور کر گئی۔ اس نے سختی سے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کی۔ اب جب تک وہ غصہ میں ہے وہ بس انتظار کر سکتی تھی۔
تاکہ وہ اس سے دوبارہ بات کر سکے۔ وہ اپنے روم میں گئی اور پہلے بات لیا اور ایک پیارا سا ڈریس نکال کر پہنا اور اپنے لمبے کالے سلکی بال کھول کر کندھے پر بکھیر دیے۔ جب خود کو تیار ہو کر آئینے میں دیکھا تو شرارت سے خود کو ایک آنکھ ماری۔ وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر فخر سا ہوا۔ سفید برف کی سی رنگت، ملائم اسکن اور لمبی گہری بڑی بڑی آنکھیں، بڑی بڑی پلکیں جس پر سائے فگن رہتی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکا جھپکا کر خود کو دیکھا۔ اسے خود پر یقین تھا اس کی ظاہری خوبصورتی شہزام کو ضرور اپنا اسیر کرے گی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اچانک پیچھے سے ایک آدمی کی بھاری آواز گونجی۔ صبرین ڈر کر کانپی اور ڈرتے ڈرتے جب دیکھا تو شہزام پیچھے کھڑا اسے تندیہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، شاید وہ اپنے لیے کافی بنانے باہر آیا تھا۔ یہ کب آیا؟ اس نے اس کے قدموں کی آواز کیوں نہیں سنی؟ وہ میں صبرین نے بمشکل تھوک نکلا۔ دراصل میں پریکٹس کر رہی تھی کہ تم سے فلرٹ کیسے کروں۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو کافی اٹریکٹیو پایا۔ وہ شرمندگی سے سچ بات بتا گئی۔ آخر بیوی تھی، کیوں ڈرتی؟ یہ سن کر شہزام کے پاس جیسے الفاظ ہی نہ بچے۔ بے شک اس کی بے شرمی ایک اور نئی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اس کے باوجود شہزام کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اس عورت کا بنا میک اپ کے چہرہ واقعی فریش اور خوبصورت تھا۔ یہاں تک کہ خوبصورت خواتین سے بھرے ہوئے شہر کینبرا میں شاید ہی کوئی ایسی عورت ہوگی جو قدرتی طور پر خوبصورت ہو جیسے کہ صبرین تھی۔ مجھے صرف تمہارا دکھاوا ہی نظر آتا ہے، شہزام طنزیہ کہتے ہوئے باہر مڑ گیا۔ صبرین جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ کیا تم ابھی تک ناراض ہو؟ مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے تمہارا غصہ اتر جائے؟ دیکھو، میں اس کے لیے بلی کی کھیر بھی کھا لوں گی، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی بات پر رکا اور کچن کی کیبنٹ سے بلی کے کھانے کا پیکٹ نکالا اور اس کے آگے کیا۔ میرا غصہ تب تک نہیں اترے گا جب تک تم یہ سارا نہیں کھاتی۔ انداز سرد سا تھا۔ صبرین تو جیسے یہ سن کر شوق میں چلی گئی۔ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے یہ آدمی؟ صبرین نے اسے پڈنگ جان کر نہیں کھلائی تھی، نہ ہی زور بھرا تھا۔ یہ شہزام کی اپنی غلطی تھی جو بنا پوچھے کھیر کھائی، اور اب اس کا الزام بھی صبرین کے کھاتے میں ڈالا۔ اب اس کی ضد تھی کہ صبرین بھی اس کی طرح کیٹ فوڈ کھائے تاکہ وہی کیفیت محسوس کرے، وہی تکلیف اسے ہو جیسی شہزام کو ہوئی۔ یہ بہت مختلف ہے۔ میں نے پڈنگ میں مختلف اجزاء ملا کر اسے ٹیسٹی پکایا تھا۔ تم کو وہ ٹیسٹی ہی لگی تھی، جبکہ وہ ہچکچائی۔ شٹ اپ! شہزام کا چہرہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے تذکرے پر ڈارک ہوا۔ ڈونٹ وری، مرو گی نہیں، اس میں گوشت اور مچھلی کے اجزاء شامل ہیں۔ وہ اس پر مسلسل طنز کر رہا تھا۔ اوہ ہاں، ویسے اس میں پری بائیوٹکس بھی ہیں جو تمہارے ہاضمے کے نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نیز اس میں ٹورین، کیلشیم، آئرن اور زنک بھی ہے جو تمہارے جسم کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ واو، کتنا غذائیت بخش! وہ اسے دیکھ کر مزے سے کیٹ فوڈ کے فوائد گنا رہا تھا۔ اس کی بات پر صبرین دل ہی دل میں سخت غصہ ہوئی۔ اگر یہ اتنا ہی غذائیت بخش ہے تو میرے ساتھ تم کیوں نہیں کھاتے یہ کیٹ فوڈ؟ آخ، کتنا بچکانہ آدمی ہے۔ صبرین کی مجبوری تھی کہ اس آدمی کے رویے کو برداشت کرے تاکہ وہ عزت کی مامی بن سکے۔ صبرین نے مرے مرے کانپتے ہاتھوں سے ڈبہ پکڑا اور خود ہی اسے پیالے میں ڈالا۔ اس نے چند نوالے بے دلی سے لیے، پھر اسے اس کا ذائقہ ناقابل بیان لگا۔ شہزام بالکل بھی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اور مزے سے کیٹ فوڈ کھائے گی۔ وہ واقعی اسے کھا رہی تھی تاکہ شہزام کا غصہ اتر جائے۔ ٹیسٹ کیسا ہے؟ شہزام حیرانی سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ مکمل ٹیسٹی۔ کیا تم میرے ساتھ کھانا چاہو گے؟ اس نے برا مانے بغیر جواب دیا۔ ارد گرد کا ماحول اچانک ہی جیسے سرد ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے بات ختم کی، شہزام نے اس کے پیالے میں کیٹ فوڈ اور ڈالا اور طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، واقعی؟ تو پھر اور کھاؤ، جبکہ یہ تمہیں مزیدار لگ رہا ہے۔ ایٹ مور۔ آہ، کاش یہ آدمی برباد ہو۔
صبرین دل میں اسے بددعائیں دینے لگی۔ بالآخر اس رات صبرین کو شہزام کی گھوری کے اندر سارا کیٹ فوڈ کھانا پڑا۔ گریٹ جاب! شہزام نے اپنے ہاتھ جھاڑ کر پینٹ کی جیب میں ڈالے اور اطمینان سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے یوں ہی جب اسے مڑ کر دیکھا، صبرین منہ پر ہاتھ رکھے ابکائیاں روکتی اپنے کمرے میں بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں طنز کے احساس سے چمکی جب اس نے ابکائیوں کی آواز سنی، ساتھ ہی دانت صاف کرنے کی آواز سنائی دی۔ بلی کے ناپسندیدہ کھانے کی وجہ سے صبرین پوری رات اچھی طرح سو نہیں سکی۔ جب اگلے دن وہ بیدار ہوئی تو اس کو اپنے منہ سے ابھی تک مچھلی کی بدبو آ رہی تھی۔ اس کا جی بری طرح متلایا۔ بدقسمتی سے اسے شہزام کے لیے ناشتہ تیار کرنے کے لیے جلدی اٹھنا پڑا۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے اور اتنی مشکل سے میں نے اپنی ہنسی کنٹرول کی ہے۔ یہ میں نے پہلی بار ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی پڑھا۔ بلی کی پڈنگ کھا لی اور کی تعریفیں بھی کی، اور بیچاری صبرین عزت کی مامی بننے کے لیے اور کون سے جتن کرنے پڑیں گے اس کو، اللہ معاف کرے، کیٹ فوڈ تک کھا لیا اس منحوس عزت کی مامی بننے کے لیے۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ آج کی؟ پلیز ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ آپ لوگوں کے کمنٹس مجھے موٹیویشن دیتے ہیں، تو جلدی سے جائیں اور جا کر ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور اچھے سے ریویوز دیں اور انتظار کیجیے گا۔ ساتھ ہی ایپیسوڈ نمبر 6 بھی سٹارٹ ہو جائے گی۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔